औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अहले वतन के बासियों, आप सबको पता है कि इलेक्शन की आमद है और वो इलेक्शन की डेट का ऐलान भी हो गया है, जो कि 8 फरवरी बरोज़ जुमरात 2024 को तय पाया गया है। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये डेट अनाउंस है। जब इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारी दुनिया सामने आ जाती है, कैंडिडेट भी आ जाते हैं, पार्टीज़ भी आ जाती हैं, जो कि इस इलेक्शन की ब्यूटी है और इसकी खूबसूरती है। बहुत सारी पार्टीज़ अपने अपने मंशूर के साथ आती हैं, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार आते हैं जो अपने अपने मंशूर के साथ आते हैं, अपना लाए अमल तय करते हैं, वो आते हैं और यही इलेक्शन की खूबसूरती है और ये होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक शादबाद एक नई पार्टी है और उसका पहला इलेक्शन आ रहा है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक शादबाद भी इसमें जितनी अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हम पूरे ज़ोर शोर से इलेक्शन में आ रहे हैं। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से चंद गुजारिशात हैं कि इलेक्शन कैसे वोट कैसे देनी है और उसका कैसे आपने दावा करना है या उसका कैसे आपने प्लानिंग करनी है। याद रखें, सबसे पहली बात तो किसी के साथ आपने वादा नहीं करना, क्योंकि आप आज़ाद हैं और कभी भी वोट के हवाले से किसी के साथ वादा नहीं कर रहे। जिसको मर्ज़ी वोट दें, जो आपका पसंदीदा उम्मीदवार है, जो आपकी पसंदीदा पार्टी है, उसको वोट दें। लेकिन जिस तरह अभी हमारे मुल्क में चल रहा है, पूरी दुनिया में शायद हो रहा होगा, लेकिन अपने मुल्क में चल रहा है कि हम हर बंदे के साथ वादा कर लेते हैं, ठीक है जी, वोट ऊपर से करते हैं या अंदर से करते हैं, लेकिन ये जो है ये वादा कर लेते हैं। अभी देखें, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत कहते हैं जमहूर को, लोगों को, अवाम को, यानी दूसरे लफ्ज़ों में लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए, लोगों से। गो इसकी डेफिनेशन कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जमहूरियत, अलबत्ता ये जितनी मैंने बातें की हैं, इसमें जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि इसी तरह सारा काम होना चाहिए। हमारा क्या फ़र्ज़ है, अवाम का क्या फ़र्ज़ है, लोगों का क्या फ़र्ज़ है कि किसी के साथ वादा नहीं करना। वोट जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन वादा नहीं करना। कोशिश करें कि वोट उनको दें जिनके मसाइल आप जैसे हों, यानी उन पार्टीज़ को, उन नुमाइंदों को वोट दें जो आप जैसे हों, जिनके मसाइल और उनके मसाइल आपस में एक जैसे मिलते हों और वो आपकी सोच के ज़्यादा नज़दीक हों। कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान तहरीक शादबाद की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जिसको मर्ज़ी आप वोट दें, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि उसका दिमाग, उसके मसाइल और आपके मसाइल एक जैसे होने चाहिए। उसका मंशूर देखें, मंशूर सारे लोग बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन ये देखें कि क्या उनमें इतनी विल है, इतनी पावर है कि वो अपने मंशूर के 50% 40% हिस्से पे अमल करवा सकें। अगर तो ये हो जाता है तो ये तो बेहतरीन बात है, लेकिन बदकिस्मती से जो माजी या जो तारीख़ हमारी रही है, इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ वोट ज़रूर दें। और एक और बात याद रखना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने वोट नहीं डालना। क्यों जी? क्योंकि हम किसको वोट दें, हमारे मतलब का कोई बंदा ही नहीं है, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के नाम इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, वोट ना दे के आप इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। आप एक अहल बंदे को नहीं ला रहे और उसके बरअक्स जिसको आप वोट नहीं दे रहे, वो उसके साथ जितने उस जैसे लोग हैं सारे उसके साथ मिल जाते हैं। देखें, इंसान है, फरिश्ता कोई भी नहीं होता। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि कोई भी इस काबिल नहीं है, तो 10 बंदे हैं, 10 में से कोई एक तो ऐसा होगा कि निस्बतन बेहतर होगा उनसे। इसलिए आपने वोट ज़रूर कास्ट करना है। वोट के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जिसको मर्ज़ी वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर देना है। अभी अगली बात ये है कि इलेक्शन की आमद है। बहुत सारे लोग मैं देखा तरक्याती काम करा रहे हैं, गली और नाली। मैं आपको बताऊं, बदकिस्मती ये देखें कि मैं भी कंपेन चला रहा हूं, जहां भी मेरी बात हुई है लोगों से, 3-4 चीज़ें हुई हैं। मेरी गली पक्की करा दें, मेरी नाली पक्की करवा दें। ये नहीं, इतने छोटी छोटी बातें हैं, इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि जो बंदा शर्मिंदा होता है, यार इतने कौमी लेवल के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें लोगों की डिमांड क्या है, ये है। और बहुत सारे लोगों ने एक पैकेज रखा होता है, जो ही वो कोई बंदा डिमांड करता है फ़ौरन उसको पैसे दे देते हैं। बस करें,
بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں گلی اور نالی سے آگے نکلنے ہی نہیں دیا گیا، ہمیں نوکری سے آگے نکلنے ہی نہیں دیا گیا، ہمیں ایسے کوئی ویژن ہی نہیں دیا گیا، ہمیں کوئی ایسا روڈ میپ ہی نہیں دیا گیا کہ ہم اس طرح کام کریں۔ اور نالیاں گلیاں تو آپ کی یہ تو رسپانسبلٹی ہے، یہ تو ذمہ داری ہے حکومت کی، یا جو بھی علاقے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ویژن دیں، آپ روڈ میپ دیں کہ ملک کو کیسے خوشحال کرنا ہے، کیسے شادباد کرنا ہے، ملک کو ترقی کیسے کرنی ہے، اس میں صنعتی ترقی کیا ہوگی، کیا یہ سارے پراپرٹی کے ہی چکر میں چلیں گے؟ آپ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف پراپرٹی کا کاروبار ہے، اور وہ بھی آج کل بالکل مندے کا رجحان ہے اس میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ صنعت تو ہوئی نہیں ہے نا۔ اگر یہی انویسٹمنٹ ہوتی، آپ کی انڈسٹری لگتی، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی، لوگوں کو جاب ملتی، لوگوں کو کاروبار ملتے، اور وہ ایک پروڈکٹیوٹی ہوتی، یہ تو ہوا نہیں ہے۔ بلکہ بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو بند ہو کے اس طرف پراپرٹی کی طرف آ گئی ہیں، سوسائٹیاں بننا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو یہ باتیں پتہ ہیں۔ کو آج ہمارے ہاں جو ترقی کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ یہ اس کی کوئی نہیں ہے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا بھی ہے، کوئی اس میں انسانوں والی بات بھی ہے، یہ دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری اگلی بات، تھانہ کچہری اس سے کوئی نہیں نکلنے دے رہا، اور جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے آگے رول کرنا ہوتا ہے وہ تھانے اور کچہری کو اتنا پکا رکھتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے نہیں دیتے۔ نہیں، تھانے میں جائیں، آپ کا وہاں پہ کام ہونا یہ آپ کا حق ہے، کچہری میں جائیں، وہاں پہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کے حق میں فیصلے ہوں، جس کا کیس مضبوط ہے، جس کا کیس ٹھیک ہے، اس کے فیصلے اس کے حق میں ہونے چاہیے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ اپنے حق کے لیے لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں یا ان کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، غریب ہی غریب کا دشمن ہے، غریب ہی غریب کا دشمن ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی بڑے بدماش ڈاکو وڈیرے نے کسی کو ایک چانٹا بھی مارا ہے؟ نہیں مارا۔ ہوتا کیا ہے کہ چند لوگ مفرور یا اس طرح کے لوگ صرف روٹی کے لیے یا چند پیسوں کے لیے وہ ملازم ہوتے ہیں، رکھیل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جیسے لوگوں کو مارتے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ خدا کے لیے اپنے دماغ کو بدلو، اپنے ذہن کو بدلو، اپنا ذہن بدلو اور پازیٹیو سوچو، اچھا سوچو۔ ہم نے جو زندگیاں گزارنی تھی گزاری ہیں، اب جو اپنے بچے آ رہے ہیں ان کے بارے میں سوچو۔ یاد رکھنا، ترقی کی اس وقت تک آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا جس وقت اس کے بیسک پیرامیٹر صحیح نہیں ہوتے۔ بیسک کیا ہے؟ ہمارا ملک ایگریکلچر کنٹری ہے یا زرعی ملک ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی زراعت دیکھیں وہ کتنی دن بدن پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے زراعت کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں چاشنی نہیں رہی، اس میں زیادہ انکم نہیں رہی۔ جو لوگوں تھوڑی بہت زمین تھی انہوں نے یا تو بیچ دی ہے، یا وہ سوسائٹیوں کی نظر ہو گئی ہے، یا پھر انہوں نے کسی کو آگے دے دی ہے، اور بچے تھوڑا ہوتا پڑھ گئے، وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے زمیندار لوگ، ان کے بچے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں، اور اپنی زمین انہوں نے بنجر کر دی ہے۔ اس لیے آپ نے واپس جانا ہے، اپنے زراعت پہ آپ نے پہلی توجہ دینی ہے۔ جتنی بھی زمین اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، جتنی بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، کوشش کریں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے۔ اگر پانچ مرلہ بھی اگر زمین ہے، اب ایک کنال بھی زمین ہے، اس میں اور کچھ نہیں کرتے، سبزیاں اگا لیں، آپ کی یہ چیزیں تو بچ جائیں گی نا۔ تو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ ابھی زیادہ فوکس میں ووٹس پہ ہی کروں گا۔ ووٹ ضرور دینا ہے، اپنی مرضی سے دینا ہے، اور کسی سے وعدہ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں اور اس کو ووٹ نہیں دیتے، کیونکہ بیسیکلی زیادہ تر لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ جا کے جب اس کے پاس دوسرے لوگ آتے ہیں اور وہ ووٹ دوسری طرف دے جاتے ہیں، وعدہ کہیں اور کیا ہوتا ہے، ووٹ کہیں اور چلی جاتی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اور غیر محسوس طریقے سے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جس کو ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی، اور اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر انزائٹی ہو جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے، ایک سینس آف کرائم آ جاتا ہے، یعنی آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے، جبکہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، ان سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ایک دنیا کا سب سے مضبوط، خوشحال اور شادباد ملک بنے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، یہ نعروں سے نہیں بنے گا،
اور اگلی ایک اور بات، سب سے زیادہ ایک اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اوور ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں، یعنی جو بھی ہمارے پاس نمائندے آتے ہیں ہم ان سے اتنی زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، یہ پارٹی پتہ نہیں کیا کر دے گی، یہ جو غلط قسم کی ہم توقعات وابستہ کر لیتے ہیں یہ بہت غلط ہے۔ ابھی ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ میری ان سیاستدانوں سے بھی، پارٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، ان کو پرے کریں، ملک کے لیے سوچیں، بڑا بن کے سوچیں اور ملک کو شادباد اور خوشحال بنائیں۔ اور امید ہے یہ لوگوں کو میری سمجھ آ جائے گی، نہ آئی تب بھی ان کو آنی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم لوگ اسی مٹی کے ہیں، ہم لوگ اسی مٹی میں بچے ہیں، ہماری اولاد بھی یہی ہے، ہمارے والدین بھی یہیں تھے، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہی مرنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی یہی رہنا ہے، ہماری نسلوں نے بھی یہی رہنا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے خوشحال بنانا ہے اور اس پہ ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ پاکستان تحریک شادباد انشاءاللہ یہ کام کر کے دکھائے گی، ہمیں تھوڑا سا شاید وقت ضرور لگے، لیکن جو منزل ہے وہ خوشحالی اور شادباد کی منزل ہے، اور وہ پاکستان تحریک شادباد کے تھرو ہی آئے گی، کیونکہ بیماری جتنی بڑی ہو جب پکڑی جائے وہ کوئی بیماری نہیں رہتی۔ الحمدللہ ہم نے اس پہ ہولڈ کر لیا ہے، ہم نے اس کو ڈائگنوز بھی کر لیا ہے اور اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے کب کیا کام کرنے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہمارے پاس پراپر ٹیم ہے جو ریگولر اس پہ کام کر رہی ہے، چاہے کوئی بھی مسائل ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ ابھی سبز باغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں ہم نے بڑے بیسک کام کرنے ہیں، ہم نے تعلیم پہ توجہ دینی ہے، ہم نے صحت پہ توجہ دینی ہے، ہم نے روزگار کو صحیح کرنا ہے، ہم نے انصاف کو سستا اور معیاری بنانا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک شادباد پائندہ باد۔